حقیقتاً حدیث بھی وہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب مبارک پر الہام فرماتا ہے، اور حضور جو فرما دیتے ہیں وہی حدیث بن جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیارا دین ہمیں بتایا، وہ پیارا اسلام ہمیں بتایا جس کے اندر ہر ایک چیز ہے، ہر ایک چیز کے آداب ہمیں سکھائے۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کس طرح سے کس سے بات کرنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح سے سونا ہے، کس طرح سے کھانا ہے، کس طرح سے پینا ہے، کس طرح سے تجارت کرنا ہے، کس طرح سے کپڑے پہننا ہے، کس طرح سے بال رکھنا ہے، کس طرح سے اپنی وضع قطع رکھنا ہے، صفائی کس طرح سے رکھنا ہے، پاکی ناپاکی، ہر ایک چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے بیان فرما دی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہر ایک چیز کو بیان فرما دیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے کس طرح سے ملنا ہے وہ بھی بیان فرما دیا، بیویوں کے حقوق کس طرح سے بیان کرنے ہیں وہ بھی بیان فرما دیا، اولاد کے لیے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے، ماں باپ کے لیے حقوق بیان فرمائے کہ کس طرح سے ان کو اپنی اولاد کی پرورش کرنا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں کہ جو رہ گئی ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، ہر ایک چیز کا طریقہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرما دیا۔ ہم کیوں نہ اپنے نبی کا احسان مانیں کہ جس نبی نے ہمارے لیے سب کچھ بیان فرما دیا، کھانے سے لے کر پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے تک ہر ایک چیز کو بیان کر دیا، تو ہم تو ہر قدم پر، ہر سانس پر اپنے نبی کا احسان مانتے ہیں۔ کھانے سے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگوں کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں پتا تھا، اور آج بھی جو ہمارے نبی کی باتوں کو نہ سنتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ کس طرح سے کھایا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھو، جانوروں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ استنجا کس طرح سے کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بیان فرمایا کہ پاکی حاصل کرنا ہے نا، پیشاب ناپاک ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے بیان فرمایا میرا ماننے والا کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرے گا، بیٹھ کر کے کرے گا۔ دوسری قوموں کو دیکھو، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح سے استنجا، کیونکہ ان کے دھرم میں ان کو سکھایا نہیں گیا، اسلام نے سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کس طرح سے ہمیں پاک رہنا ہے۔ لیکن بہت سارے اسلام کے ماننے والے بھی آپ ان کو دیکھو گے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کو سلیقہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس نبی کی امت میں وہ ہیں، کہ جتنا پیارا دین ان کو اسلام ملا، اس کے اندر، اسلام کے اندر ان کے لیے یہ اس کا کیا طریقہ بیان کیا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں۔ آج ہم اور آپ بات کرتے ہیں کھانے سے متعلق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کھانے سے متعلق ہر ایک چیز بیان فرما دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں سے متعلق بیان فرمایا کہ اگر گھر کے اندر برتن رکھو اور اس کے اندر پانی ہو یا کھانا ہو تو اس کو کھلا مت رکھو، ڈھانک کے رکھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کھانا کھاؤ تو 3 انگلیوں سے کھاؤ۔ ہمارے نبی نے بیان فرمایا جب کھانا کھاؤ تو نوالا منہ کے اندر ہے تو 32 مرتبہ اس کو چبا دو۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جب تک ایک لقمہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے تو منہ کے اندر دوسرا لقمہ نہ ڈالو۔ کتنی حکمتیں ہیں ان حدیثوں میں۔ 3 انگلیوں سے کھائے گا تو بڑا نوالا نہیں بن پائے گا، 3 انگلیوں سے کھائے گا چھوٹا نوالا بنے گا، آرام سے منہ کے اندر ڈالے گا، 32 مرتبہ چبائے گا۔
ان حدیثوں پر عمل کر لے گا تو کبھی اس کو پیٹ کی بیماری نہیں، کبھی اس کو ہاضمے کی بیماری نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کو ہمارے لیے بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھو گے گھر پر کھا رہے ہیں، ولیمے کی دعوت میں کھا رہے ہیں، عقیقے کی دعوت میں کھا رہے ہیں، یا کسی اور فنکشن میں گئے، پلیٹ اٹھائی، ایسا بھاگتے ہیں ڈونگے کی طرف، ایسا لگتا ہے انہیں دیکھ کر کہ 8 دن سے اس نے اس دعوت کے چکر میں کھانا ہی نہیں کھایا۔ ٹیبل پر اگر ڈونگا سامنے آ جائے تو مجال ہے کہ آدھا ڈونگا بوٹی جب تک پلیٹ میں نہ کر لے دوسرے تک پہنچ جائے۔ صبر اتنا نہیں ہے کہ کم سے کم اتنا کر لے کہ جتنا اس پلیٹ میں خود کھا سکے اور بعد میں اگر ضرورت پڑے تو دوبارہ لے لے۔ اس بے صبرے کو اتنا یقینی نہیں ہے کہ دوبارہ مل جائے گا، بلکہ اس میں لگا پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے۔ آج مسلمانوں کی شادیوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان اپنی شادیوں کے فنکشن میں اتنا کھانا کھاتے نہیں ہیں جتنا کھانا برباد کرتے ہیں۔ دیکھو آپ آدھے گوشت کی بوٹیاں کھا کر کے پھینک دے رہے ہیں، روٹی چاروں طرف سے اس کے کونے توڑ دیں گے، بیچ بیچ کی کھا لیں گے، چاول اتنے لے لیں گے کہ وہ کھا نہ پائیں اور اس جب چاول وہ بچ جائیں گے تو اس کو پھینک دیں گے۔ ہر شادی کا یہی حال ہے، آپ اور ہم اپنے نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ رزق کی قدر نہیں ہے، کتنی محنت سے انسان کماتا ہے، سالوں کی کمائی، بیٹی کی شادی کرتا ہے، بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے، کسی سے قرضہ لیتا ہے، کسی سے کچھ کرتا ہے، تب جا کر کے انتظام کرتا ہے، اور یہ جا کر کے کھانے والا بےہودہ طریقے سے نہ یہ دیکھتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے، نہ کھلانے والے کی عزت کی فکر ہوتی ہے، آدھا کھایا آدھا نہیں کھایا پھینک دیتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے تو یہی ارشاد فرمایا نا کہ اتنا کھاؤ کہ پیٹ کا ایک حصہ تمہارا خالی رہ جائے۔ ہمارے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، اور آپ دیکھو شادیوں میں حلق تک فل ہو کر کے آتے ہیں تاکہ اگلے 2 ٹائم تک جو ہے وہ کھانے کی حاجت نہ پڑے، اور 2 ٹائم پیچھے سے نہیں کھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پڑھنا کیا ہے، بس ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ لیگ پیس کہاں پر ہے، بریانی کہاں پر ہے، قورمہ کہاں پر ہے، کون کون سے کتنے طریقے کے کھانے ہیں وہ کہاں پر ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کھانا لیا ہے تو ہمیں ادب و احترام کے ساتھ انسانیت کی طرح بیٹھ کر کے کیا ہے کھانا کھانا چاہیے۔ اب تو فیشن اور ماڈرن زمانہ یہ بن چکا ہے کہ آج کے ماڈرن زمانے میں تو کھڑے ہو کر کے کھانے کو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ فیشن ہے، اور اگر کوئی ایسی دعوتوں میں چلا جائے تو بیچارہ اگر بیٹھ کر کے کھانے والا ہے نا اس کو کرسی نصیب نہیں ہوتی۔ بیٹھ کر کے اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو اس کو کرسی نصیب نہیں ہوتی کہ وہ بیٹھ کر کے کھا سکے۔ اگر اس نے کسی سے کہہ بھی دیا تو دوسرا یہ کہے گا نہیں کیا کر رہے ہو یار، کھاؤ نہ چلتے پھرتے کھاؤ ماڈرن طریقے سے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کر کے کھانا چاہیے، بیٹھ کر کے، اور بیٹھ کر کے بھی کس طرح سے کھانا چاہیے وہ طریقہ بھی بیان فرما دیا کہ ایک ٹانگ پہ بیٹھ کر کے کھانا چاہیے۔ ایک ٹانگ پر بیٹھ کر کے کھانے کا حضور نے حکم ارشاد فرمایا۔ یہ بھی بیان فرما دیا کہ کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے پڑھو کیا۔ آج گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہر ایک پریشان ہے، مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں ہے، کیا کروں بہت پریشان ہوں، کماتا ہوں، ادھر سے آتا ادھر چلا جاتا پتہ ہی نہیں چلتا، رزق میں برکت نہیں ہے، کچن کا سامان 8 دن پہلے لاتا ہوں ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ بتاؤ کہ جس گھر کے اندر 5 ممبر ہوں اور 5 کے 5 روزانہ صبح شام دوپہر کھانا کھا رہے ہوں،
اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ تک نہ پڑھ رہے ہوں تو اس گھر کے کچن میں کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو جس کھانے میں شیطان شریک ہو جائے تو اس کھانے میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب بھی کھانا کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے سکون کے ساتھ بیٹھو، دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھانے کے بعد پانی وغیرہ رکھو، اور پورا کھانا رکھنے کے بعد ادب و احترام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا سٹارٹ کرو۔ سنو حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کوئی پسند کرے گا کہ شیطان اس کے ساتھ اس کی تھالی میں بیٹھ کر کے کھائے؟ اگر پسند نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو اور بتاؤں، جب کھانا کھاؤ اکیلے کھانا مت کھایا کرو۔ اکیلے کھانے کی عادت گھر کے اندر بے برکتی لاتی ہے۔ گھر کے اندر ممبر 5 6 10 ممبر ہیں، بہن الگ بیٹھ کر کے کھا رہی ہے، بھائی الگ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، بیوی الگ بیٹھ کر کے کھا رہی ہے، شوہر الگ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، بچے الگ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، ماں الگ بیٹھ کر کے کھا رہی ہے، والد الگ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر اور جس کھانے کو لوگ الگ الگ کھاتے ہوں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے نہ کھاتے ہوں، اس کھانے کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ ایک صحابی رسول ہیں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع ہو کر کے کھانا کھاؤ، یعنی سب مل جل کر کے کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا۔ کیا صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا؟ ارشاد فرمایا کہ تم شاید الگ الگ کھاتے ہو گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں الگ الگ کھاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا پیارا ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں الگ الگ نہ کھاؤ، اکٹھے ہو کر کے کھاؤ، ایک ساتھ مل جل کر کے کھاؤ، جمع ہو کر کے کھاؤ، اور ایک ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھ پڑھ کر کے کھاؤ، تمہارے کھانے کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرما دے گا۔ گھروں کا ماحول اس طرح سے بن جائے گا نا، والد بھی دسترخوان پر ہے، بیٹا بھی دسترخوان پر ہے، بیٹی بھی دسترخوان پر ہے، بیوی بھی دسترخوان پر ہے، شوہر بھی دسترخوان پر ہے، ماں بھی دسترخوان پر ہے، والد بھی دسترخوان پر ہے، سب ممبر ایک ساتھ مل کر کے کھانا کھانے کے لیے جب دسترخوان پر بیٹھیں گے اور جب سب کی زبان سے اللہ کا نام نکلے گا، بسم اللہ پڑھیں گے، تو کھانا سامنے موجود ہوگا، تو اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا، اور سارے ممبر جتنے بھی ہوں گے ان سب کے درمیان اللہ رب العزت قدرتی محبت بھی پیدا فرما دے گا۔ اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے جب گھر کے اندر کھانا کھانے کے لیے اگر ماحول ایسا ہونا کہ الگ الگ کھانا کھانے کی عادت ہو، تو اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناؤ کہ لوگ سب مل کر کے ایک ساتھ مل کر کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھاؤ۔ کتنا پیارا منظر ہوگا کہ سب دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور والد سب دسترخوان پر بیٹھے ہوں، اور گھر کا جو ذمہ دار ہے والد ہے وہ اپنی زبان سے کہے کہ سب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سب مل کر کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک ساتھ نوالا توڑ کر کے جب کھانا شروع کریں گے، سننے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب پریکٹیکل طور پر بیٹھ کر کے کھائیں گے تو اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول کتنا ہوگا۔ اس کچن کے اندر کبھی بے برکتی نہیں ہوگی،
کہ جس کچن کے بنانے والے، جس کچن سے کھانے والے اللہ کا نام لے کر کے کھانے والے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری حدیثوں کو اپناؤ اور اس پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اس نے بسم اللہ نہ پڑھی تو شیطان اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ مل گئی ہے۔ گھر سے آ رہے ہیں، بائک کھڑی کری، کار کھڑی کری، ایسے داخل ہو گئے۔ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہو۔ تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں داخل ہونے والا بسم اللہ کو پڑھ کر کے داخل ہوگا شیطان اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے کرائے دھرائے، سارے جادو ٹونے ایک طرف رہ جائیں گے، سارے حاسد جلن کرنے والے، بغض و عداوت رکھنے والے ایک طرف دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تم میرے نبی کی سنت پر عمل کرو، بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو، تمہارے گھر میں دنیا کا کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھاتے وقت جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو اب شیطان اپنی اولاد سے کہتا ہے، اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ میری ذریت، میری اولاد، اب اس کھانا کھانے والے نے کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی، اب تمہیں اس کھانے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتنی پاور ہے اللہ کے نام میں، کتنی پاور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ مسلمان غفلت میں دوسروں کے طریقے کو اپناتا ہے، اپنے طریقے کو نہیں اپناتا، چمچوں سے کھانا شروع کر دیا لیکن بسم اللہ پڑھنا مسلمان نے شروع نہیں کیا۔ ہاتھ دھونے تک کی کسی کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے۔ کتنی پاور ہے اللہ کے نام میں۔ تمہیں پیدا کرنے والے خدا کا نام اتنا پاورفل ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے تم کھانا شروع کر دو تو تمہارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کھانے کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کھانے کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس کھانے کو تمہارے لیے برکت والا بنا دے گا۔ اب اس کھانا کھانے کے بعد تمہیں بیماری نہیں ہوگی، اب وہ کھانا تمہاری صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ اب اس کھانا برکت والا کھانا جب تمہارے حلق سے نیچے اترے گا تو اب تمہیں کمر کے درد کی شکایت، پیٹ کے درد کی شکایت، ہاضمے کی شکایت، گھٹنوں کے درد کی شکایت، دماغی توازن کی شکایت، یہ تمام شکایتیں نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ کے نام لے کر کے جو کھانا کھایا گیا اب اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل صحت و شفا کے ساتھ تمہیں صحیح اور سالم رکھے گا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں کو اپناؤ اور اس پر عمل کرو، اور آج کا بیان سننے کے بعد یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ العزیز جب بھی اپنے گھر پر جائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے گھر میں داخل ہوں گے، جب گھر سے نکلیں گے تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے گھر سے نکلیں گے۔ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں گے کہ دسترخوان پر سب ایک ساتھ مل جل کر بیٹھیں گے اور سب ایک ساتھ مل جل کر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا اسٹارٹ کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہی کھانے کا اختتام کریں گے۔ کہیں دعوت میں جائیں گے اتنا ہی کھانا لیں گے جتنا کھا سکتے ہیں، اپنے پیٹ سے زیادہ کھانا نہیں لیں گے بلکہ اتنی ہی مقدار میں کھانے کا استعمال کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال پروردگار عالم ہم تمام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے تو معلوم